بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین، دنیا میں رہتے ہوئے اللہ رب العزت سے اگر آپ انعام و اکرام چاہتے ہیں تو اس کے طریقے تو کئی ہیں، لیکن ناظرین ایک کلمہ ایسا ہے کہ اگر وہ آپ بار بار اس کا تکرار کے ساتھ ورد کریں تو وہ کلمہ اللہ رب العزت کو وہ اتنا پسند ہے کہ جو بندہ بھی اس کلمے کا ورد کر رہا ہوتا ہے اللہ رب العزت اس کو انعام و اکرام دینا شروع کر دیتا ہے۔ انعام و اکرام میں کیا ہے؟ اس کی عزت بننا شروع ہو جاتی ہے، لوگ اس کے ارد گرد آنا شروع ہو جاتے ہیں، وہ بڑا مطلب یہ کہ خوبصورت بنتا جاتا ہے، ایک ایسی شخصیت بنتا جاتا ہے کہ لوگ اس کی طرف کھینچے ہوئے چلے آتے ہیں۔ اور لوگوں کو کیا چیز ہے جو اس کی طرف کھینچ کے لاتی ہے؟ جب اللہ رب العزت کسی انسان کو عزت دینا چاہتا ہے تو لوگوں کے دلوں میں بھی اس کی عزت ڈال دیتا ہے کہ لوگ خود بخود آنا شروع ہو جاتے ہیں۔ یہ کون سا ایسا کلمہ ہے ناظرین کہ جو لوگوں کے دلوں میں ایسی یہ ایک کیفیت ڈال دیتا ہے کہ لوگ آپ کی طرف کھینچے ہوئے آئیں؟ اور ناظرین صرف عزت ہی نہیں، صرف باقی اور مسئلے ہی نہیں، اس کے بعد اللہ رب العزت جب آپ سے خوش ہوتا ہے تو پھر آپ سے کہتا ہے کہ مانگو اب کیا مانگتے ہو۔ ناظرین جیسے کہ اللہ رب العزت سے رزق حاصل کرنے کے، مزید دولت حاصل کرنے کے طریقے، سب سے پہلے تو وہ ہوتا ہے جو اللہ رب العزت نے طریقہ بتایا ہے کہ آپ حجت کریں، کچھ نہ کچھ کام کریں، اور نہیں تو حضرت موسیٰ علیہ السلام کی طرح لاٹھی ہی پانی میں مار دیں، یعنی سمندر کو پھاڑنے کے لیے، یعنی کوئی بھی کام کریں، کچھ بھی، وہ ضروری ہوتا ہے۔ اگر کوئی یہ کہے کہ بھائی میں تو خالی بستر پر بیٹھا ہوں، میں یہاں سے ہلوں گا نہیں، تو میں یہ کلمہ پڑھوں تو مجھے کروڑوں روپے چاہیے، تو ناظرین نہ میں ایسا عمل بتاتا ہوں اور نہ ہمارا اسلام ایسا عمل بتانے کی اجازت دیتا ہے۔ البتہ یہ ہے کہ اگر آپ اپاہج ہیں، آپ کچھ کر ہی نہیں سکتے، وہ ایک اور قصہ ہے۔ تو ناظرین یہ جو کلمہ ہے یہ ایسا ہے کہ جب آپ اس کا ورد کرتے ہیں نا صبح و شام تسبیح کی طرح، تو اللہ رب العزت یعنی آپ کے اوپر اپنے جو رزق کے دروازے ہیں وہ کھول دیتا ہے، جن میں رحمتوں کا دروازہ، برکتوں کا دروازہ، رزق کا دروازہ، عزت کے دروازے، کہ اب آپ جو چاہیں اللہ سے مانگ لیں۔ وہ کون سا ایسا کلمہ ہے؟ ناظرین وہی کلمہ جو ہم بچپن سے پڑھتے آئے ہیں، لیکن فار ایگزامپل اس کلمے کو پڑھنے کے انداز بھی کچھ اور ہوتے ہیں۔ جیسے کہ میں بات کر رہا ہوں تیسرے کلمے کی، اس تیسرے کلمے کے یہ والے الفاظ جو ہیں ان میں کیا ایسی طاقت ہے کہ یہ اللہ رب العزت کو ایسا کر دیتے ہیں کہ اللہ آپ سے راضی ہو کے، خوش ہو کے آپ سے کہتا ہے کہ مانگو کیا مانگتے ہو، اور اللہ خوب جانتا ہے کہ آپ کو کیا چاہیے۔ اس میں پھر ایسی بات بھی نہیں ہے کہ اب آپ کو بتانا پڑے گا اللہ رب العزت کو۔ تو ناظرین سب سے پہلے اپنے آپ کو تیار کیجئے، جو یہ عمل کرنا چاہے اور جو یہ چاہے کہ اس کے اوپر رزق کے، عزت کے، شہرت کے دروازے کھل جائیں، روحانیت کے دروازے بھی کھل جائیں۔ تو ایک تو میں نے عمل بتایا تھا اللہ الصمد کا، لیکن وہ بہت پاورفل ہے، اس کے اثرات بھی کافی ہوتے ہیں دوسرے، لیکن یہ جو ہے یہ ایک لائٹ قسم کا عمل ہے جو کہ مطلب یہ ہے کہ بہت سخت نہیں ہے، اتنی زیادہ محنت نہیں مانگتا ہے۔ تو ناظرین کرنا کیا ہے آپ کو؟ یہ والا جو تیسرا کلمہ ہے یہ صبح آپ نے اٹھنے کے بعد وقت نکالنا ہے، ان کاموں کے لیے وقت نکالنا ہوتا ہے۔ 33 بار صبح، 33 بار شام، اول آخر 3 بار درود پاک۔ درود پاک میں آپ یہ بھی پڑھ دیں اللہم صلی علی محمد، یہ بھی مطلب ہے، واللہ اگر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بھی کہہ دیں تو وہ بھی درود پاک ہی ہو جاتا ہے۔ تو ناظرین یہ اگر آپ عمل تقریباً 21 دن کریں، اس کے بعد آپ کے ساتھ جو کچھ خوبصورت واقعات ہوں گے آپ خود حیران ہو جائیں گے۔ یہ وہ کلمہ ہے جو اپنے آپ کو حیران کر دیتا ہے۔ ناظرین میری بہن جو مطلب پاک دامن بی بی، جو کہ اس چینل پہ خواتین کو بہت مطلب یہ ہے کہ ایک روحانی سلسلہ چلا رہی تھیں جو اب بھی چل رہا ہے ان کے دنیا سے جانے کے بعد، تو وہ یہ اپنی اسٹوڈنٹس کو یہ اس کا عمل دیا کرتی تھیں، اور ان کی اسٹوڈنٹس کو کیا کیا اس کے بعد خواب آئے، کیا کیا ان کے ساتھ معاملے ہوئے، کیسی کیسی انہوں نے روحانی ترقیاں کی، وہ میں یہاں بیان نہیں کرنا چاہتا ہوں ان کی اجازت کے بغیر۔ لیکن ناظرین یہ کلمہ کیا کرتا، کیا ہے کام، کیا کرتا ہے؟ آپ کے درجات بلند کر دیتا ہے۔ یہ بالکل ایسے ہے کہ جیسے ایک کمرہ ہے،
اس کی صفائی کرنی ہے، اس کے آپ کو ترتیب کرنی ہے، ایک نئے سرے سے ترتیب دینا ہے، نئی ڈیکوریشن کرنی ہے، کیونکہ ہماری جو زندگی عام گزری ہوتی ہے وہ تو گناہ سے بھرپور زندگی ہے، وہ تو اللہ ہمیں معاف کرے، وہ اللہ کی نافرمانی میں زندگی گزر رہی ہوتی ہے۔ تو ناظرین، یہ کلمہ کیا کرتا ہے؟ اس ترتیب کو ہماری زندگی کے سیدھا کرنا شروع کر دیتا ہے، ہر چیز کو اپنی اپنی جگہ ٹھکانے پہ لے کے آ جاتا ہے۔ آپ کو نمازوں کی توفیق ملنا شروع ہو جائے گی، سچ بولنے کی توفیق ملنا شروع ہو جائے گی، سچ بولنا، سچ سوچنا اور ہمیشہ دوسروں کا احترام اور لڑائی جھگڑے سے اجتناب کرنے کی توفیق مل جائے گی، اور اس کے بعد آپ کی رغبت شروع ہو جائے گی اللہ رب العزت اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کی، اور ایسا یہ معاملہ بڑھتا جائے گا۔ ایک وقت آ جائے گا کہ آپ یہ کہیں گے کہ میرے ساتھ کسی نے اگر بات کرنی ہے تو اللہ کی کرے، ورنہ میرے پاس فضول باتوں کے لیے وقت نہیں ہے۔ تو ناظرین، اس وقت آپ کو وہ حاصل ہو چکا ہوگا جب آپ ایک مرتبے پہ پہنچ چکے ہوں گے، اور وہ مرتبہ کیا ہے یہ آپ ہمارے ساتھ شیئر کیجئے گا کمنٹ سیکشن میں کہ آپ کے ساتھ کیا کیا ہوا۔ تو اگلی ویڈیوز میں ہم آپ کو مزید اس کے متعلق ڈیٹیل بتائیں گے کہ اس کلمے کے اور کیا کیا اثرات ہوتے ہیں، آپ کی زندگی میں کیا کیا اس سے حاصل ہوتا ہے۔ یہ کلمہ تو ایسا ہے جو ایک بار بندہ پڑھ لے تو اس کے ساتھ کیا کیا کرشمات ہو جاتے ہیں، اور میں 33 بار صبح 33 بار شام پہلے 21 دن کے لیے کہہ رہا ہوں۔ سب کو اجازت ہے، ویسے اجازت کا کوئی کانسیپٹ نہیں ہے میرے ہاں پہ، لیکن جب کوئی اگر بندہ کہنا چاہے، کرنا چاہے تو بسم اللہ کر کے کرے، اس کا اجر عظیم مجھے ملے گا، اور ایسا ملے گا کہ پتہ نہیں میرے کیا کیا درجات بلند ہو جائیں گے، مجھے اتنا پتہ ہے۔ تو یہ ضرور کیجیے۔ اب پھر دیکھیے آپ کی زندگی میں دولت، رزق، کامیابی، خوشیاں کیسے آپ کی زندگی میں اب آپ کا پیچھا کریں گی، یہ تمام جی انشاءاللہ باذن اللہ تعالی۔ جزاکم اللہ خیر۔